الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، نام و نسب اور فضائل۔ نام و نسب یوں ہے: طلحہ بن عبداللہ بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب قریشی تمیمی، اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کو اسلام میں متعدد فضیلتیں حاصل ہیں، مثلاً آپ خوش نصیب و بلند مرتبہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک ہیں۔ اسلام قبول کرنے میں سبقت لینے والوں میں آپ کا نمبر 8واں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے اسلام لانے والوں میں سے 5واں نمبر ہے۔ اس طرح آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی شورا کے رکن بھی تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان سے ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کے بڑے بھائی عثمان نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ہی رسی میں جکڑ کر سخت مارا پیٹا۔ حضرت عمر اسی واقعہ کی وجہ سے آپ نے ان دو ساتھیوں کو قریبی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ نے 17 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور آپ مکہ کے ان چند شرفاء میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سخاوت کی وجہ سے فیاض کا لقب عطا فرمایا۔ غزوہ حنین میں شجاعت دکھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ الحواد کا لقب عطا کیا۔ حضرت طلحہ کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو دوسرے کسی صحابی کو انہیں نے 4 شادیاں کی۔ حضرت طلحہ کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو دوسرے کسی صحابی کو نہیں۔ انہوں نے 4 شادیاں کی، اور ان چاروں میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ام کلثوم اور ام المومنین حضرت زینب کی بہن حمزہ، ام المومنین ام حبیبہ کی بہن فرح، اور ام المومنین ام سلمہ کی بہن رقیہ سے شادی کی۔ حلیہ مبارک آپ درمیانے قد، گندمی رنگ، شگفتہ صورت اور باریک ناک والے تھے۔ آخر دم تک چاک جو بند تھے اور بڑھاپے کی آثار ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ آپ جنگ جبل میں مروان بن حکم کے تیر سے زخمی ہو کر فوت ہوئے۔ اس طرح آپ 64 برس کی عمر میں 36 ہجری کو جمعرات کے دن جمادی الاخر جمعرات کے دن جمادی الاخرہ کی 10 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ نے کل 7 شادیاں کیں، اور لونڈیاں بھی آپ کے پاس تھیں۔ ان سے کل 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تو آگے ان کی فضیلت میں حدیث ہے، ابن ماجہ نے بیان کیا ہے اس کو 126 نمبر پر۔ حضرت معاذ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ کو دیکھ کر فرمایا، یہ ان میں سے ہے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔
آگے فرمایا حضرت موسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حضرت قیس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیکھا جو شل ہو چکا تھا، انہوں نے جنگ احد میں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ جنگ احد میں کافروں کے حملوں کا مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ اس وقت جب کہ مسلمان منتشر ہو چکے تھے، حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بے مثال بہادری کی وجہ سے مشرکین اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہاتھ سے دفاع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیروں کے سامنے اپنا ہاتھ کر دیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں، جس کی وجہ سے ہاتھ شل ہو گیا۔ غالباً ڈھال فوری طور پر دستیاب نہ تھی، تو میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقولوا قولی استغفر اللہ استغفر اللہ